یہاں میرے پاس آؤ۔ عالم نے زمل کو بیڈ پر آنے کا اشارہ کیا تو وہ سہمی ہوئی نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلی تھی۔ عالم کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑ گئے۔ اٹھ کر مضبوط قدموں سے اس کے قریب جانے لگا جبکہ زمل ڈرتے ہوئے پیچھے کی طرف ہٹی۔ ابھی 3 مہینے پہلے ہی اس نے ایک تحریر پڑھی تھی جس میں سردار عالم شاہ کی کسی رپورٹر نے زور و شور سے برائیاں کی تھی۔ اس تحریر کے الفاظ زمل کے ذہن میں گٹ مٹ ہو رہے تھے اور ان کو سوچ کر ہی اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگنے لگی تھیں۔ اس کا وجود سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ اس تحریر سے ہی زمل کو پتہ چلا کہ سردار عالم شاہ اپنے خاندان کا واحد وارث اور 10 گاؤں کی تقدیر کا اکیلا مالک تھا، جس کے ماتھے پر سرداری کا تلک تھا۔ نہ سننا اس کی فطرت میں نہیں تھا، اسے نافرمانی سے بیر نہیں بلکہ نفرت تھی۔ وہ ذات کے حصار میں اس قدر مقید تھا کہ اسے اپنے علاوہ کسی کی ذات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کی فطرت میں شامل منمانی اسے اس نہج پر لے آئی تھی کہ جس چیز پر اس کی نگاہ ٹھہر جاتی اسے حاصل کرنا اس کا جنون بن جاتا تھا۔ جب کسی شے سے اس کا جی بھر جاتا تو اسے کسی پرانے قصے کی طرح یوں فراموش کر دیتا جیسے وہ کبھی اس کی دسترس میں تھی ہی نہیں۔ اس کی شخصیت میں ایک ایسا روب تھا کہ وہ کچھ نہ بھی کہے تو اس کی موجودگی ہی بولتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ سیاہ رنگ جیسے اس کی پہچان بن چکا تھا۔ وہ ہمیشہ کالے رنگ کے لباس میں ملبوس ہوتا تھا۔ ابھی بھی زمل اس کے چوڑے شانوں سے نگاہیں چرا رہی تھی۔ وہ اب دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ مزید پیچھے ہٹنے کا کوئی آپشن نہیں تھا۔ دوسری طرف عالم شاہ نے زور سے دیوار پر اپنا ہاتھ رکھا تو اس نے سہم کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ چند لمحے عالم شاہ یوں ہی اس کی خوبصورت نقوش کو دیکھتا رہا۔ وہ لڑکی بہت حسین نہیں تھی لیکن عالم شاہ کے دل کو وہ حسین لگی تھی، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کسی عورت پر اس کا دل آیا تھا، ورنہ وہ عموماً عورتوں کے پاس صرف اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے جاتا تھا۔ پہلی بار یہ لڑکی اسے اچھی لگی تھی۔ زمل نگاہیں جھکا کر کھڑی اس کے بولنے کا انتظار کر رہی تھی کہ تھوڑی ہی دیر میں عالم شاہ کی بھاری آواز کمرے میں گونجی۔ اب تم میری بیوی ہو؟ زمل نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ کتنے دنوں کے لیے؟ اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ دوسری طرف عالم شاہ اس کی ہمت پر حیران رہ گیا اور پھر اس کے لبوں پر عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے زمل کے دونوں بازوؤں کو اپنے ہاتھوں کے شکنجے میں لیا اور اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے بولا، اس وقت تک جب تک میرا دل تم سے بھر نہیں جاتا۔ زمل اس کے ہونٹوں کا لمس اپنے کانوں پر محسوس کر کے بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ اس کے سینے پر زور سے ہاتھ رکھے اسے پیچھے کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس دشمن جاں کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس سے دور نہیں ہو پا رہی تھی۔ عالم شاہ اس کی ان کوششوں پر دل ہی دل میں محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے زمل کی کمر پر گرفت مزید مضبوط کر لی اور اسے خود میں بھینچتے ہوئے کہا، جب تک میں تمہیں خود سے دور نہیں کرتا تب تک تم مجھ سے دور نہیں ہو سکتی، اور یہ بات اپنے چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو۔ اور ہاں، میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ جب تم میری دسترس میں ہو تو فرما بردار بیویوں کی طرح ہی برتاؤ کرو۔ مجھے نافرمان عورتیں سخت ناپسند ہیں، خاص کر وہ عورتیں جو قربت کے لمحات میں بدتمیزی کرتی ہیں اور اپنے شوہر سے دور بھاگتی ہیں۔ اس کی باتوں سے صاف واضح ہو رہا تھا کہ وہ ایک روایتی ظالم سردار ہیں جس کی نظر میں عورت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور یہ چیز زمل کو اس سے سکنے پر مجبور کر گئی تھی۔ بچپن سے ہی وہ یہ چاہتی تھی کہ جس آدمی سے اس کی شادی ہو وہ اسے بے تحاشا محبت کرتا ہو، اس کو عزت دیتا ہو۔ اس کے لیے زمل کا وجود قابل احترام ہو، لیکن قسمت ہر بار ہی اس کے ساتھ مذاق کرتی تھی۔ پہلے ارحم نے اس کے وجود کی دھجیاں اڑائی تھی اور اب یہ شخص اس کی زندگی میں آ گیا تھا۔ عالم نے جب محسوس کیا کہ وہ بالکل خاموش ہو گئی ہے تو اس نے زمل کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ بلند کیا۔
اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دو ٹوک لہجے میں بولا، تمہیں حقوق و فرائض تو پتہ ہی ہوں گے۔ اس کا لہجہ بہت عجیب تھا۔ سمل کو لگا تھا کہ کسی نے اس کے سینے میں خنجر کھونپ دیا ہو۔ اس نے بولنے کی کوشش کی لیکن آنسوؤں کا گولا اس کے گلے میں اٹک گیا تھا۔ پھر پوری ہمت جمع کرتے ہوئے بولی، میں آپ کا کوئی بھی حق ادا نہیں کروں گی۔ اس کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ عالم شاہ کا ماتھا بلوں سے بھر گیا۔ تم سے پوچھ کون رہا ہے؟ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ آج تم میرے تمام تر حقوق ادا کرو گی۔ اگر تو تم نے نافرمانی کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ عالم کو حیرت بھی ہو رہی تھی کیونکہ عورتیں اس کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے ترستی تھیں اور ہر کسی کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ اس پر نظر کرم کر دیں، لیکن یہ لڑکی جس سے اس نے نکاح کیا تھا اس کے باوجود بھی اس کے قریب آنے سے گھبرا رہی تھی اور اسے یوں دور بھاگ رہی تھی جیسے عالم اس کے لیے سب سے ناپسندیدہ شے ہو۔ ابھی بھی وہ موقع پاتے ہی اس سے دور ہٹی اور باہر دروازے کی طرف بھاگی تھی، لیکن دروازہ لاکڈ تھا۔ کہیں تم اس وجہ سے تو پریشان نہیں ہو چھوٹی لڑکی کہ میں نے تمہارے شوہر کی حقیقت تم پر آشکار کر دی ہے؟ ویسے اگر سچ بتاؤں تو وہ ایک نمبر کا بھگوڑا تھا۔ تم جیسی لڑکی وہ شخص ڈیزرو ہی نہیں کرتی تھی۔ میں تو آپ جیسا انسان بھی ڈیزرو نہیں کرتی تھی، لیکن پھر بھی آپ میرے نصیب میں آ گئے۔ سمل نے دوبارہ سے بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ عالم شاہ خود پر حیران ہو رہا تھا کہ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی کسی کے معاملے میں اس قدر تحمل مزاجی سے کام نہیں لیا تھا۔ وہ اپنی فطرت سے ہٹ کر پہلی بار کچھ کر رہا تھا اور یہ اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ لڑکی، زبان درازی بند کرو، میں تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں۔ اگر میں خاموش نہ ہوئی تو آپ کیا کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ روز روز مرنے سے اچھا ہے کہ میں ایک ہی بار میں مر جاؤں۔ اب کی بار عالم کے صبر کا پیمانہ واقعی میں لبریز ہو گیا تھا۔ وہ اس لڑکی کے ساتھ جتنی نرمی سے پیش آ رہا تھا، یہ لڑکی اتنی ہی بدتمیزی کیے جا رہی تھی۔ اس نے زمل کو زور سے بیڈ پر دھکیلا اور اس پر سایہ فگن ہو گیا۔ زمل دوبارہ سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن عالم نے اس کے بازوؤں کو کنٹرول کرنے کے بعد اس کی ٹانگوں کو بھی اپنی دسترس میں لے لیا تھا۔ زمل کی سانسیں بری طرح سے پھولی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ عالم کا دل تھوڑا سا عجیب ہوا تھا۔ اس نے کبھی بھی کسی عورت کے ساتھ زبردستی نہیں کی تھی کیونکہ یہ اس کے اصولوں کے خلاف تھا، مگر وہ عورت اسے مجبور کر رہی تھی۔ تم مجھ سے دور کیوں بھاگتی ہو؟ یہ سن کر زمل نے غصے سے سر جھٹکا۔ کیونکہ مجھے آپ سے شدید نفرت ہے۔ تم پہلی لڑکی ہو جو مجھ سے نفرت کرتی ہے، کیونکہ میں آپ کی اصلیت سے واقف ہوں۔ آپ ایک ظالم انسان ہیں جس کے لیے صرف اس کی خواہشات ہی میٹر کرتی ہیں۔ آپ کو دوسروں کے احساسات اور جذبات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور میں ایسے پتھر دل انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی ہوں۔ جہاں تک کردار کا سوال ہے تو نہ جانے کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جن کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں۔ میں بھلا کیسے یہ برداشت کر سکتی ہوں کہ میرا شوہر میرے علاوہ کسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھے؟ یہ کہہ کر وہ چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ عالم کو وہ لڑکی پہلے سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ لگنے لگی تھی۔ ویسے تمہیں پتہ ہے میں اسی وجہ سے شادی نہیں کرتا تھا کہ میری آزادی مجھ سے چھن جائے گی، اور دیکھو جس بات کا ڈر تھا وہی ہو گیا۔ جہاں تک دوسری عورتوں کا سوال ہے تو میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا، میں تم سے پرومس کرتا ہوں، لیکن بدلے میں تمہیں میرے تمام تر حقوق ادا کرنے ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ اس کی گردن پر اپنے لب رکھ گیا تھا تو زمل کے وجود کو ہلکا سا جھٹکا لگا اور اس کی گرفت میں بری طرح سے مچلنے لگی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس کے قریب جانے والا پہلا مرد ہو، اور اس کے اس طرح سے برتاؤ کرنے پر عالم بھی حیران رہ گیا، مگر اس قربت کے لمحات میں وہ اس سے کوئی بھی فضول سوال کر کے اپنا اور اس کا موڈ برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسی لیے اس نے کنٹینیو رکھا۔ اس کی گردن کو بہت ہی پیار سے چوم رہا تھا، گردن سے ہوتا ہوا اس کے سینے پر موجود دل کو چومنے لگا۔ زمل کی حالت غیر ہونے لگی کیونکہ وہ اس کے ہر احتجاج کو ناکام بنا چکا تھا۔
تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے زمل کی گردن سے اپنا چہرہ بلند کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا جہاں پر اس کی قربت کا خمار موجود تھا۔ وہ فاتحانہ انداز میں مسکرا دیا۔ وہ جانتا تھا زمل جیسی کمزور لڑکی چاہ کر بھی اس کی قربت سے فرار نہیں ہو سکتی تھی۔ دوسری طرف زمل کے وجود کو بار بار کرنٹ لگ رہا تھا۔ پلیز مجھ سے دور ہو جائیں، اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا تو عالم شاہ نے آگے بڑھ کر اس کے لبوں پر انگلی رکھی۔ دور ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اب تو ہم دونوں کے درمیان ڈیل ہو گئی ہے نا۔ میں کبھی بھی کسی عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا، اور بدلے میں تمہیں مجھے وہ سب کچھ دینا پڑے گا جو میں تم سے ڈیمانڈ کروں گا۔ یہ سن کر وہ پھر سے جی جان سے اٹھی تھی۔ اس نے دوبارہ سے کچھ کہنا چاہا تو عالم نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ مجھے بار بار پریشان مت کرو، یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر سے اس کی گردن کو ہلکا ہلکا کاٹنے لگا تھا۔ وہاں پر اپنی محبت کے نشانات چھوڑنے کے بعد عالم شاہ نے اس کی ٹانگوں کو آزاد کیا تو وہ پھر سے پوری قوت کے ساتھ بیڈ سے نیچے کی طرف اتری تھی، لیکن عالم نے اس کی کمر پر ہاتھ ڈال کر اسے اپنی جانب کھینچ لیا، اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ زمل کی سانسیں بہت تیز چل رہی تھیں، اس کا چہرہ بھی یکدم ہی لال ہو گیا تھا۔ عالم نے پیار سے اس کے چہرے سے بال ہٹائے، اس کی کمر پر پھیلا دیے۔ عالم کے ہاتھ اب اس کی شرٹ کے بٹنز پر تھے، وہ آہستہ آہستہ اس کے بٹنوں کو کھول رہا تھا اور زمل مسلسل اس کے ہاتھوں کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میری جان، آپ کی ہر کوشش ناکام ہے، اس کے ہاتھوں کو پیچھے کی طرف باندھتا ہوا بولا تو زمل پھر سے سسک اٹھی۔ آپ ایک بہت ہی برے اور ظالم انسان ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ سب کچھ کر کے مجھے کنٹرول کر لیں گے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ میں ہمیشہ آپ سے نفرت کرتی رہوں گی۔ تم فکر مت کرو، تمہاری یہ نفرت بہت جلد میں محبت میں تبدیل کر دوں گا۔ یہ کہہ کر عالم نے اس کے کاندھوں سے اس کی شرٹ کو نیچے کھسکا دیا اور پھر وہ اس کے وجود کو شرٹ سے آزاد کر چکا تھا۔ شرم کے مارے زمر کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ اس نے زور سے عالم کو گلے لگا لیا اور خود کو اس میں چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ جیسے اس کا گرم جسم عالم کے جسم کے ساتھ ٹچ ہوا تو اس کے جذبات بھڑکنے لگے۔ اس لڑکی میں کچھ خاص تھا، بلکہ وہ لڑکی پوری کے پوری ہی خاص تھی۔ اس بات کا شدت سے عالم کو احساس ہوا تھا۔ اس نے آہستگی سے زمل کو خود سے الگ کرنا چاہا تو وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ پلیز ایسا مت کریں، مجھے بہت شرم آ رہی ہے۔ یہ سن کر عالم کے لبوں پر دل فریب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ جو کچھ تم مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہی ہو وہ سب تو میں دیکھ چکا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے زمل کے وجود پر موجود آخری لباس کی ہک بھی کھول دی تھی۔ زمل کو لگا وہ شخص اس کے ساتھ وحشیوں جیسا سلوک کرے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ شخص تو اسے اپنے لمس سے اور اپنی قربت سے مار رہا تھا۔ زمل کی پہلی شادی 5 مہینوں تک چلی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اسے اپنے شوہر کی قربت حاصل ہو نہیں پائی تھی، کیونکہ اس کے شوہر کو اس میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں تھا۔ زمل اس کے ساتھ تعلقات استوار کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ اس سے بے تحاشا محبت کرتی تھی، اور جب اس کا نکاح ہوا تھا تبھی اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ساری زندگی اس کے نام کر دے گی۔ لیکن شادی کے بعد اس کا یہ وعدہ بھی ادھورا رہ گیا، کیونکہ جس شخص سے اس نے امیدیں لگائی تھی وہ ایک فریبی اور بھگوڑا نکلا، اور اب جب دوسرا مرد اس کے قریب آیا تو وہ چاہ کر بھی اس کے لمس کو جھٹلا نہیں پا رہی تھی۔ پہلی بار کوئی مرد اسے چھو رہا تھا، وہ بھی نفرت سے نہیں بلکہ محبت سے۔ عالم کے لمس میں عجیب سی تپش تھی۔ اس نے محترمہ کو دوبارہ سے اپنے سامنے بٹھایا اور اس کے سینے پر اپنے لب رکھ دیے۔ وہ دوسرے ہاتھ سے اس کی دھڑکنوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور زمل کی اس گرفت میں بری طرح سے پاگل ہو رہی تھی۔ پلیز، اس نے دوبارہ سے احتجاج کرنے کی کوشش کی، لیکن عالم نے اب کی بار اس کی ہر کوشش کو ناکام بناتے ہوئے اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ زمل نے اپنے دونوں بازو اپنے سینے پر رکھ لیے تھے جسے خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ عالم نے وہ دونوں بازو اٹھائے
اور اوپر کی طرف باندھ دیے۔ اب اس لڑکی کے نشیب و فراز عالم کے سامنے تھے۔ کوئی اس قدر حسین کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے بھاری مضبوط لہجے میں کہا تو زمل بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گئی۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ میں زبردستی تو نہیں کر رہا میری جان، وہ اسے باور کرواتے ہوئے بولا تو زمل بے بسی سے اپنے لب کاٹنے لگی۔ یہ بات کافی حد تک سچ بھی تھی، وہ تو واقعی میں اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر رہا تھا۔ عالم نے آگے بڑھ کر اس کی دھڑکنوں کو چومنا شروع کر دیا اور ادھر زمل بری طرح سے تڑپ رہی تھی۔ اس کی ان حرکتوں پر دل ہی دل میں بہت زیادہ محسوس ہو رہا تھا، مگر زمل کا وجود ابھی تک اکڑا ہوا تھا۔ وہ ابھی تک اس کی قربت میں ڈری ہوئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کے کانوں میں جھکا، اپنے وجود کو ڈھیلا چھوڑ دو، وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ یہ سن کر زمل نے تیزی سے نفی میں گردن ہلا دی۔ مجھے آپ پر یقین نہیں ہے، آپ ایک بہت ہی ظالم انسان ہیں۔ دوسرا، آپ کی باڈی بہت مضبوط ہے، میں نے سنا ہے جو لوگ جم کرتے ہیں ان میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ وہ معصومیت سے نفی میں گردن ہلا رہی تھی، کیونکہ اب وہ شخص اس سے جس چیز کی ڈیمانڈ کر رہا تھا اس کے بارے میں سوچ کر ہی زمل کی جان نکل رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ اس پر قابض ہوتا اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس مسحور کن ماحول کا سحر ٹوٹ گیا۔ زمل بھی بیڈ کی چادر کو اپنے ساتھ بھینچتی ہوئی تیزی سے اس سے دور ہٹی اور بیڈ کے دوسرے کونے کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ عالم جو کہ کال کاٹنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اسکرین پر چمکتے ہوئے شیرو کے نمبر کو دیکھ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اگلے ہی پل اس نے موبائل کانوں کے ساتھ لگایا۔ شیرو کی بات سنتے وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلا تھا، لیکن جانے سے پہلے وہ زمل کو گلے لگانا نہیں بھولا۔ میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا، میرا انتظار کرنا، یہ کہہ کر اس نے پیار سے زمل کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا، جبکہ دوسری طرف وہ اپنے رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی کہ ٹھیک وقت پر ہی یہ سب کچھ ہو گیا تھا۔ اس کے باہر نکلتے ہی زمل نے اپنے آپ کو مکمل طور پر چادر میں لپٹا اور جا کر کمرے کو اندر سے لاک لگایا۔ خود وہ دروازے کے ساتھ ہی بیٹھتی چلی گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، دھڑکنوں کی آواز اسے اپنے کانوں میں بھی گونجتی ہوئی سنائی دے رہی تھی۔ اس نے اپنے بالوں کو زور زور سے کھینچنا شروع کر دیا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں کیوں اس کی طرف مائل ہو رہی ہوں؟ میں کیسے اس قدر کمزور ہو سکتی؟ اس نے میری زندگی برباد کی، اس نے میرے شوہر کو مجھ سے چھینا ہے، میری کمزوری کا مذاق بنایا، اور میں یہ سب کچھ بھلا کر کیسے اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کر سکتی ہوں؟ آنسو ایک بار پھر سے اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ ماضی کے لمحات کسی فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے۔ وہ چھوٹی سی تھی جب اس کے والدین کا انتقال ہو گیا۔ اس کے چچا اسے اپنے پاس لے آئے تھے، انہوں نے ہی زمل کی پرورش کی تھی۔ وہ اپنی بھتیجی سے بے تحاشا محبت کرتے تھے، لیکن اس کی چچی کا رویہ اس کے ساتھ کوئی خاص اچھا نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ سے ہی زمل سے چڑھتی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ زمل ان کے بچوں کا حق کھا رہی ہے، حالانکہ اس کے چچا بہت بڑے بزنس ٹائکون تھے، پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ اپنی بھتیجی پر بھی کھلا پیسہ لٹاتے تھے، لیکن بعد میں چچی جان اسے تانے دے کر اس کے دل کو برا کر دیتی تھی۔ اس کے چچا کا ایک بیٹا تھا نعمان، جو کہ کچھ سال پہلے ہی ہائر اسٹڈیز کے لیے آسٹریلیا گیا تھا۔ اسے بچپن ہی سے زمل بے تحاشا پسند تھی اور وہ کئی بار اس سے اپنی محبت کا اظہار بھی کر چکا تھا، لیکن زمل نے کبھی بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان دونوں کا ساتھ کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ ایک دن اس کے چچی نے اسے نعمان کے ساتھ کال پر بات کرتے ہوئے سن لیا۔ انہوں نے پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ زمل کو بھی انہوں نے بہت ذلیل کیا تھا۔ تم آستین کا سانپ ہو، جس تھالی میں کھا رہی ہو اسی میں چھید کر رہی ہو۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی تم سے کروں گی تو یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ زمل کی کزنیں بھی اس سے بدظن ہو گئی تھیں۔ جہاں تک چچا جان کا سوال تھا، ان تک جب یہ بات پہنچی تو انہیں اس سب میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ بھتیجی کی شادی بیٹے سے ہو جائے، مگر ان کی بیگم صاحبہ کو یہ منظور نہیں تھا۔ انہوں نے زمل کے لیے رشتے دیکھنا شروع کر دیا اور پھر
اپنے ایک جاننے والی کے توسط سے انہوں نے ارحم کے ساتھ مل کر زمل کا رشتہ طے کر دیا۔ ارحم بھی 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا اور سب سے بڑا تھا۔ اس پر گھر کی ذمہ داریاں تھیں اور ابھی تک اس کی بہنوں کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ جہاں تک اس کی اپنی زندگی کا سوال تھا تو وہ کسی اور سے محبت کرتا تھا، لیکن زمل کی چچی نے انہیں اچھا خاصا جہیز دیا اور اس کے ساتھ ساتھ ڈھیر سارے پیسے بھی دیے۔ زمل جب رخصت ہو کر سسرال آئی تو اسے یہاں پر سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ایک بہت بڑی حویلی کو چھوڑ کر چھوٹے سے گھر میں آئی تھی، لیکن اس نے یہ سوچ کر خود کو تسلی دے دی کہ کم از کم یہاں پر اسے کوئی ذلیل کرنے والا تو نہیں ہوگا۔ وہ اپنے شوہر سے اس کی وفاداری اور محبت کی توقع رکھ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی باقی کی ساری زندگی پرسکون گزرے، اس کا شوہر اسے بے تحاشا محبت کرے، اسے عزت والی زندگی دے۔ لیکن شادی کی پہلی ہی رات ارحم نے اس کی تعریف کرنے کے بجائے اس سے رسانیت سے کہا تھا، سو جاؤ، بہت زیادہ رات ہو گئی ہے، تم تھک گئی ہوگی۔ زمل جو کچھ سوچ رہی تھی اس کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملا دے گا، کیونکہ سب خاندان والوں نے ہی یہی بات کہی تھی کہ وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور معلوم ہو رہی تھی۔ لیکن اپنے شوہر کے منہ سے یہ الفاظ سن کر اس کا دل یکدم ہی اداس ہو گیا تھا۔ پھر اس نے یہ سوچ کر اپنے آپ کو تسلی دی تھی کہ شاید وہ بہت کچھ تھک گیا ہوگا۔ اس بارے میں سوچتے سوچتے وہ فریش ہونے کے بعد سو گئی تھی۔ ارحم بعد میں پھر سے کمرے سے نکل گیا تھا۔ اگلے ہی دن اس نے دوبارہ سے زمل سے گفتگو کی، جس میں اسے ڈھیر ساری ہدایات دینے کے بعد اس نے نارمل سے لہجے میں کہا کہ میں اس شادی کے لیے تیار نہیں تھا۔ پہلے میں اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا چاہتا تھا، اور تمہیں اس شادی کا مطلب تو پتہ ہی ہوگا۔ پھر اس کے بعد بچے ہوتے ہیں اور انسان پر ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ میں فی الحال اپنی زندگی میں ایسا کچھ بھی نہیں چاہتا ہوں، اور جہاں تک ہم دونوں کا سوال ہے تو مجھے لگتا ہے کہ پہلے ہمیں ایک دوسرے کو ٹائم دینا چاہیے۔ زمل کو اس کی باتیں بری نہیں لگی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا دل اداس ہو رہا تھا۔ کیا وہ اتنی بری تھی کہ اس کا شوہر اس کے قریب جانے کے لیے بھی وقت لے رہا تھا؟ یہ سوچ کر اس کا دل پھٹنے لگتا تھا، لیکن پھر بعد میں دوبارہ سے اس نے اپنے آپ کو پرسکون کر لیا۔ ارحم اپنی زندگی میں ایک بار پھر سے مصروف ہو گیا۔ وہ گھر میں بیوی تو لے آیا تھا، لیکن وہ اس کی ذات سے حد سے زیادہ بیگانہ تھا۔ کبھی کبھار اس پر ترس کھا کر وہ اسے اپنی مصروف زندگی میں کچھ پل دیتا تو زمل خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تصور کرتی تھی۔ تھوڑا سا وقت گزرا تو ارحم کی بہن کا رشتہ ہو گیا۔ اسے جہیز بنانے کے لیے اچھے خاصے پیسے چاہیے تھے، اور وہ اس وجہ سے زمل کے قریب ہوا تاکہ بعد میں اس کے چچا سے پیسے لینے پر راضی کر سکے۔ زمل اس کا تبدیل ہوتا رویہ دیکھ کر بہت حیران تھی اور دل ہی دل میں خوش بھی تھی۔ ابھی تک ان کے درمیان ازدواجی تعلق تو قائم نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ شخص اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا، اس کی تعریفیں بھی کرتا تھا اور اس کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کر آتا تھا، اور اسے اکثر اپنے ساتھ گھمانے کے لیے لے کر جاتا تھا۔ ایک دن زمل نے اس سے سوال کیا کہ آپ میرے ساتھ تعلق کب قائم کریں گے؟ مجھے اپنا آپ ادھورا محسوس ہوتا ہے۔ یہ سن کر وہ یکدم ہی بھڑک اٹھا۔ تم کس طرح کی لڑکی ہو؟ لڑکیاں تو بہت شرمیلی ہوتی ہیں اور تم اپنے منہ سے یہ ساری باتیں کہہ رہی ہو۔ تب زمل کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ وہ دونوں اس وقت ساحل سمندر پر موجود تھے اور واک کر رہے تھے۔ زمل کا موڈ تھوڑی دیر پہلے تک بہت زیادہ خوش تھا، لیکن یہ ساری باتیں سننے کے بعد اس کا موڈ غارت ہو گیا تھا۔ اسی وقت ہی ان دونوں کو ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ ارحم نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر اس کے باس کا بزنس پارٹنر عالم شاہ کھڑا تھا اور کھا جانے والے انداز میں ارحم کو دیکھ رہا تھا۔ ارحم اسے بہت اچھی طرح سے جانتا تھا اور پہچان بھی کیا تھا، کیونکہ وہ آج کل سوشل میڈیا کا امپورٹنٹ فگر تھا۔ ہر طرف اسی کی باتیں ہوتی تھیں اور کئی ایسے اسکینڈل تھے جس کی وجہ سے پبلک میں بھی اس کو ڈسکس کیا جاتا تھا، لیکن عالم شاہ کو تو جیسی کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ وہ اپنی زندگی میں مست رہتا تھا۔ ابھی یہاں پر وہ کچھ دیر کے لیے ٹھنڈی ہوا لینے کے لیے آیا۔ جب اس کی نظر ایک چیختے چلاتے ہوئے آدمی پر پڑی تو وہ خود پر کنٹرول نہیں کر پایا، لیکن جب وہ قریب آیا اور اس نے زمل کو دیکھا تو اس کے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے تھم گئی۔ وہ لڑکی اسے پہلی ہی نظر میں بہت اچھی لگی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر، اور تم اسے پریشان کیوں کر رہے ہو؟ عالم شاہ نے کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر غصے سے ارحم کو مخاطب کیا تو عجیب سے انداز میں ہنستے ہوئے بولا، وہ مسٹر، بیوی ہے یہ میری،
میں اس کے ساتھ جیسا چاہوں ویسا سلوک کروں، تم ہوتے کون ہو ہمارے معاملات میں دخل اندازی کرنے والے؟ یہ سن کر عالم کا منہ ایک پل کے لیے بند ہو گیا تھا۔ دوسری طرف ارحم زمل کا بازو پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ دوبارہ سے اسے ڈانٹ رہا تھا کہ کیا ضرورت تھی یوں ٹسوے بہانے کی، تمہاری وجہ سے میں اس انسان کے سامنے ذلیل ہو گیا ہوں۔ عالم کافی دیر تک ارحم کی پشت کو گھورتا رہا۔ اس جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ اس قدر خوبصورت لڑکی کا ہونا بہت بڑی زیادتی ہے، لیکن اب میں آ گیا ہوں، اب میں مزید اسے اس عورت کے ساتھ زیادتی کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکراتا ہوا سمندر کے کنارے پر چلنے لگا۔ وہ دونوں اب اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ اگلے دن جب ارحم اپنے آفس گیا تو وہاں پر اسے سب لوگوں کے سامنے عالم سے معافی مانگنی پڑی، اور تب اسے شدت سے احساس ہوا تھا کہ اس انسان کے ساتھ پنگا لے کر اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی۔ اس کے بعد عالم نے اسے اپنی کمپنی میں بہت اچھی پوزیشن پر جاب آفر کی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اس نے ایک پراپرٹی بھی ارینج کروائی، صرف اور صرف زمل کے لیے، کیونکہ وہ اسے دوبارہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اور اس نے خاص طور پر ارحم کو کہا تھا کہ اپنی بیگم صاحبہ کو ضرور لائیے گا، کیونکہ یہ پارٹی صرف اور صرف کپلز کے لیے ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس نے 2 سوٹس بھی گفٹ کیے تھے، جس میں سے ایک ارحم کے لیے تھا اور دوسرا اس کی بیگم کے لیے۔ وہ دل ہی دل میں زمر کو تصور کر کے مسرور ہو رہا تھا کہ وہ لڑکی یہ کپڑے پہن کر کس قدر حسین لگے گی۔ بعد میں جب ارحم نے زمل کے ساتھ چلنے کے لیے کہا تو وہ تھوڑی سی کنفیوز ہو گئی۔ اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ کر ارحم نے انتہائی بیزاری سے کہا، او پلیز اب کوئی بھی ایسی بات نہ کرنا جس سے میرا موڈ خراب ہو۔ پہلے ہی تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر کے میں بہت پچھتا رہا ہوں۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ اسے بتانا چاہتی تھی کہ پچھتا تو وہ بھی رہی ہے، لیکن اس کی مجبوری تھی کیونکہ اب اس کے پاس کوئی اور ٹھکانہ نہیں تھا۔ اگر وہ یہاں سے چلی جاتی تو شاید باقی کی زندگی اسے زمانے کی ٹھوکروں پر گزارنی پڑتی۔ مخصوص وقت پر وہ تیار ہو چکے تھے۔ ایک نظر اس نے خود کو شیشے میں دیکھا تو بے ساختہ خود سے نگاہیں چرانے لگی۔ ارحم نے اس پر ایک سرسری سی نظر ڈالی۔ وہ جو اس کی تعریف کی توقع کر رہی تھی مایوس ہو کر رہ گئی۔ اس کو پک کرنے کے لیے عالم شاہ نے اپنی پراڈو بھیجی تھی۔ ارحم خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا یہ سب کچھ اس کے لیے کر رہا ہے۔ اسے کیا پتا تھا کہ اس کی اوقات عالم شاہ کے سامنے ایک معمولی سے مچھر کی تھی جسے وہ کسی بھی وقت کچل سکتا تھا۔ وہ دونوں پارٹی میں داخل ہوئے تو عالم تیزی سے ان کی طرف بڑھا۔ السلام علیکم۔ اس نے اپنی نگاہیں زمل پر جمائی ہوئی تھی۔ ارحم نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ تب بھی وہ اس کی بیوی پر بھی نظریں جما کر کھڑا تھا۔ عالم کو لگا تھا کہ وہ چند ہی دنوں میں اس لڑکی کو بھول جائے گا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس لڑکی کا معصوم چہرہ اس کے دماغ پر حاوی ہونے لگا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اسے اپنے ذہن سے نہیں نکال پا رہا تھا۔ عالم شاہ نے قریب کھڑی ایک لڑکی کو اشارہ کیا جسے ارحم کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ پھر وہ اسے اپنے دوستوں کے ٹولے کے ساتھ لے کر چلی گئی۔ وہ شخص بھی بھول گیا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو یہاں پر لایا ہے۔ زمل بہت زیادہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ سب سے زیادہ ڈسٹربنگ والی چیز یہ تھی کہ عالم مسلسل اس پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ وہ خود کو اس سے بچاتی ہوئی کونے والی ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئی، لیکن تھوڑی ہی دیر میں اسے دوبارہ سے عالم کی بھاری مردانہ آواز سنی، کیا میں یہاں پر بیٹھ سکتا ہوں؟ وہ بوکھلا گئی۔ اسے پتا تھا کہ اگر اس نے انکار کیا تو اس کا شوہر پھر سے اسے باتیں سنائے گا، اسی لیے خود پر کنٹرول رکھتی اس نے بیٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ عالم اب سکون سے اس کے سامنے بیٹھ کر اس کو دیکھے جا رہا تھا۔ کوئی اس قدر حسین کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لب ہولے سے پھڑ پھڑائے۔ زمل کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو۔ ایکسکیوز می، اس نے سر سراتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ جانتے بھی ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں محترمہ، میں اپنے پورے ہوش و حواس میں ہوں اور جو کچھ کہنے والا ہوں اس پر میں نے بہت سوچا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے شوہر کو چھوڑ کر مجھ سے شادی کر لیں۔ میں آپ کو بے تحاشا خوش رکھوں گا اور آپ کو اپنی پلکوں پر بٹھاؤں گا۔ یہ سن کر اس نے صدمے سے چور انداز میں عالم کو دیکھا۔ مسٹر، میں صرف اور صرف اپنے شوہر کی وجہ سے آپ کا لحاظ کر رہی ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو بھی منہ میں آئے وہ بولیں گے۔ میں اپنے شوہر کو دھوکہ دینے کے بارے میں خوابوں میں بھی نہیں سوچ سکتی ہوں۔
یہ سن کر عالم عجیب سے انداز میں ہنسا۔ لیکن وہ تو آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اور وہ بھی اپنی پسندیدہ عورت کے ساتھ مل کر۔ اس بارے میں آپ کیا کہنا پسند کریں گی مسز عالم؟ وہ اس کے نکاح کے باوجود بھی اس کے نام کے ساتھ اپنا نام لگا رہا تھا۔ زمل کو زندگی میں کبھی بھی کسی سے اتنا خوف محسوس نہیں ہوا تھا جتنا ڈر اسے سامنے بیٹھے ہوئے اس شخص سے لگ رہا تھا، جو اپنے حلیے اور پرسنالٹی ہی سے کوئی بہت بڑا غنڈہ یا گینگسٹر معلوم ہو رہا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر جانے ہی لگی کہ عالم نے اس کا بازو پکڑا۔ اس نے غصے میں آ کر عالم پر ہاتھ اٹھانا چاہا تو عالم نے اس کا دوسرا بازو بھی پکڑ لیا اور اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا، تمہیں حاصل میں کر کے ہی رہوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ تم مجھے پسند آ گئی ہو، میرے دل کو پہلی بار کوئی چیز اس قدر اچھی لگی ہے، میں اپنے دل کو ناراض تو نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے پیار سے زمل کے گالوں کو تھپکا اور وہاں سے چلا گیا۔ زمل کی ٹانگیں کانپ رہی تھی اور اس کا وجود بھی لرز رہا تھا۔ اس نے بھیڑ میں اپنے شوہر کو تلاش کرنا چاہا جو کہ ایک عورت کے ساتھ ٹھٹھے مذاق کر رہا تھا۔ اس کا دل پھر سے خراب ہونے لگا۔ اس پوری پارٹی میں اس نے دوبارہ عالم کو نہیں دیکھا، بلکہ اس نے نگاہیں ہی نہیں اٹھائی تھیں۔ وہ مسلسل اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو گھور رہی تھی۔ یہ سوچ سوچ کر اس کا دل بھاری ہو رہا تھا کہ قسمت اس قدر ظالم کیسے ہو سکتی ہے۔ رات میں ارحم اسے اپنے ساتھ واپس گھر لے کر گیا۔ تب بھی اس نے زمل کو ذلیل ہی کیا تھا کہ میں نے تم سے اس لیے شادی کی تھی کہ مجھے لگا تھا کہ تم تھوڑی سی سوشل ہوگی، جب تمہارا سوشل سرکل بڑھے گا تو میرے بھی اچھے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوں گے، لیکن تم تو ایک بہت ہی بور لڑکی ہو۔ وہ خاموشی سے اس کی ڈانٹ سن رہی تھی اور دل ہی دل میں خود کو تسلی دے رہی تھی کہ میرا شوہر جتنا بھی ظالم کیوں نہ ہو لیکن یہ کبھی بھی مجھے چھوڑے گا نہیں۔ بس یہ ایک آخری امید ہوتی ہے جس کے سہارے وہ جی رہی تھی۔ یہ امید بھی اس رات ٹوٹ گئی جب وہ ارحم کے ساتھ اپنے چچا کے ساتھ آدھی رات کے وقت گھر واپس جا رہی تھی۔ تب کچھ لوگوں نے راستے میں ہی اسے روک لیا تھا۔ وہ عالم شاہ کا چہرہ ماسک کے باوجود بھی پہچان گئی تھی۔ عالم نے گن پوائنٹ پر ارحم کو کہا تھا کہ ابھی اسی وقت اپنی بیوی کو طلاق دے دو، ورنہ یہ ساری گولیاں میں تمہارے دماغ میں گھسا دوں گا۔ زمل نے سہمی ہوئی نظروں سے ارحم کو دیکھا۔ بس یقین تھا کہ وہ ایسا نہیں کرے گا، جو بھی تھا جیسا بھی تھا۔ زمل اس کی بیوی تھی اور وہ اپنی بیوی کو کبھی بھی بیچ سڑک پر اکیلا چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ لیکن اگلے ہی پل ارحم نے اس کی ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ اس نے ڈر کر محترمہ کو طلاق دے دی تھی۔ زمل کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی تھی۔ دوبارہ جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک انجان جگہ پر موجود تھی۔ کمرہ بہت ہی عالیشان تھا، وہاں پر سہولت کی ہر شے موجود تھی، لیکن جب کچھ دیر پہلے کا منظر اس کی نظروں کے سامنے گھوما تو اسے لگا کہ اس کا دل پھٹ جائے گا۔ اس کے شوہر نے اس پر ظلم کیا تھا اور اس سے بھی بڑا ظلم عالم نے اس پر کیا تھا۔ اسے ابھی تک اپنے کانوں میں عالم کے الفاظ گونجتے ہوئے سنائی دے رہے تھے، جس نے اس کے شوہر کے بھاگنے کے بعد ہی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر طنزیہ انداز میں کہا تھا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا تمہارے شوہر کو تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، وہ بھگوڑا ہے، لیکن تمہیں اس پر حد سے زیادہ یقین تھا۔ اب دیکھو کیا ہوا، کیسے وہ تمہیں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ زمل اس بند کمرے میں دھاڑیں مار مار کر رو رہی تھی۔ اس کی آواز باہر بیٹھے عالم شاہ کو سنائی دے رہی تھی۔ پہلی بار عالم نے کسی کے لیے اپنے دل میں ہمدردی محسوس کی تھی اور اسے خود پر بھی غصہ آیا، کیونکہ اس لڑکی کے رونے کی وجہ سے وہ خود ہی بنا تھا۔ لیکن اگر وہ آج نہ روتی تو شاید ساری زندگی تکلیف میں ہی رہتی۔ وہ اٹھا اور اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، میں نے جو کچھ بھی کیا بالکل ٹھیک کیا۔ میں کیسے اپنی پہلی محبت کو دکھ میں دیکھ سکتا تھا۔ بعد میں جب زمل کا دماغ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا تو اس کے ذہن میں سب سے پہلا خیال اپنے چچا کا آیا تھا، لیکن عالم نے اس کا بھی بندوبست کر دیا تھا۔ اس نے زمل سے جان بوجھ کر یہ بات کہلوائی تھی کہ وہ اپنے چچا کو بتا دے کہ وہ جہاں پر بھی ہے اپنی مرضی سے ہے۔ اس کا کزن نعمان بھی آسٹریلیا سے واپس آ چکا تھا۔ یہاں پر آ کر اسے پتہ چلا کہ جس عورت سے وہ بے تحاشا محبت کرتا تھا اس کی شادی ارحم سے ہو گئی ہے۔ لیکن جب بعد میں اس کے باپ کو زمل کی کال آئی اور زمل نے روتے ہوئے اپنے چچا جان کو ساری حقیقت بتائی کہ کیسے اس کے شوہر نے اسے بیچ سڑک پر آوارہ لوگوں کے ساتھ چھوڑ دیا تھا،
تب نعمان بھی ان کے ساتھ ہی موجود تھا۔ اس کے چچا نے اس پر یقین نہیں کیا تھا کیونکہ اس سے پہلے ہی ارحم انہیں کہانی بنا کر بتا چکا تھا کہ وہ اپنے کسی یار کے ساتھ بھاگ گئی ہے، کیونکہ وہ انہیں اپنی بزدلی کی داستان نہیں سنانا چاہتا تھا۔ نعمان کو ارحم پر یقین نہیں تھا۔ اسے زمل سچی لگ رہی تھی کیونکہ وہ بچپن ہی سے اس کے ساتھ رہا تھا اور وہ اپنی کزن کی رگ رگ سے واقف تھا، اور جس طرح سے وہ رو رو کر بتا رہی تھی اسے یقین ہو گیا تھا کہ زمل سچ بول رہی ہے۔ لیکن اس نے اپنے باپ کے سامنے اس کی سائیڈ نہیں لی۔ وہ اس معاملے کی تہہ تک خود پہنچنا چاہتا تھا، لیکن اس سب سے پہلے اسے زمل کو بھی تلاش کرنا تھا۔ دوسری طرف عالم نے زمل کو اپنی حویلی میں ہی رکھا تھا اور اس کی عدت مکمل ہونے کے فوراً بعد ہی اس نے نکاح کر لیا تھا۔ پوری رات گزر گئی تھی اور یہ رات زمل نے جاگتے ہوئے گزاری تھی۔ عالم شاہ لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ زمل دل ہی دل میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی۔ دراصل عالم کے گودام میں کسی نے آگ لگا دی تھی اور وہ اسی سلسلے میں ہی مصروف ہو گیا تھا۔ چونکہ وہ ایک بہت ہی کامیاب اور خود سر انسان تھا، اسی لیے اس کے بہت دشمن تھے۔ اب اسے ان دشمنوں سے اپنے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کی بھی حفاظت کرنی تھی۔ صبح جب وہ حویلی میں داخل ہوا تو اسے زمل کچن میں کھڑی نظر آئی۔ عالم کے لبوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ویسے تم اس حویلی کو جتنا جلدی اپنا گھر تسلیم کر لو گی تمہارے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ وہ یہ کہتے ہوئے اس کے قریب گیا، اس کے کاندھے پر اپنی ٹھوڑی رکھتے ہوئے پیار بھرے انداز میں بولا، جبکہ زمل اس کے لمس پر ایک بار پھر سے تڑپ اٹھی تھی۔ تم اس طرح سے کیوں ری ایکٹ کرتی ہو جیسے آج سے پہلے کوئی بھی مرد تمہارے قریب نہ گیا ہو؟ تمہاری تو پہلی شادی بھی ہو چکی ہے، تمہیں تو ان چیزوں کے بارے میں آئیڈیا ہونا چاہیے نا۔ اس کا انداز سرسری سا تھا، لیکن نہ جانے زمل کو اس کا لہجہ روکھا سا لگا۔ اس کو یوں محسوس ہوا جیسے اس پر طنز کر رہا ہو، وہ اسے یہ کہنا چاہ رہا ہو کہ وہ یوزڈ ہے۔ میری شادی ضرور ہوئی تھی لیکن میرا شوہر کبھی بھی میرے نزدیک نہیں آیا، اور اگر مجھے یوزڈ سمجھ کر آپ مجھے بار بار یہ ساری باتیں بول کر ذلیل کرنا چاہتی ہیں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ کم از کم میں آپ سے تو کئی گنا زیادہ پاک دامن اور صاف ہوں۔ عالم کو لگا کہ اس کے کانوں نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ اسے خوشگوار سی حیرت بھی ہو رہی تھی۔ اس کا کیا مطلب؟ کیا تمہارے اور ارحم کے درمیان؟ اس کی آواز میں ایکسائٹمنٹ محسوس کر کے زمل کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچتی سمجھتے، عالم نے اسے اپنے بازوں میں اٹھا لیا اور اسے لے کر گول گول گھومنے لگا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مجھے چکر آ رہے ہیں، وہ بوکھلاتے ہوئے بولی۔ چکر تو اب میں تمہیں دوں گا۔ دراصل ارحم کے حوالے سے عالم کے دل میں تھوڑی سی پھانس موجود تھی، لیکن اب وہ سب کچھ بھی نکل چکا تھا۔ وہ لڑکی شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی کنواری تھی۔ سب سے زیادہ ترس تو اسے ارحم پر آ رہا تھا، جو اپنی بیوی کی اہمیت کو سمجھ ہی نہیں پایا، اور اس کے ساتھ ہی اسے زمل کی محرومیوں کا بھی احساس ہو گیا۔ اس نے دل ہی دل میں خود سے اٹل ارادہ کیا کہ وہ اب اس کے نزدیک جانے سے پہلے اس کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم کرے گا۔ انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنے کے بعد ہی اب اسے اپنے تمام تر حقوق وصول کرے گا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ زمل یہ سمجھے کہ عالم نے اسے اپنی زندگی میں شامل صرف اور صرف اس کے وجود کی وجہ سے کیا ہے۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس کی روح کو چاہتا ہے۔ زمل اب خاموشی سے اس کے سامنے صوفے پر بیٹھی اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی، جبکہ وہ اطمینان سے اس کے ایک ایک نقش کو دیکھ رہا تھا۔ آپ مجھے اس طرح سے کیوں گھور رہے ہیں؟ یوں لگتا ہے جیسے لڑکی پہلی بار دیکھ رہے ہو۔ یا میرے اللہ، مجھے تم ایک بات کنفرم کرو، تم ہمیشہ اس قدر غصے میں کیوں رہتی ہو؟ زمل نے یہ سنا تو دوبارہ سے اپنا سر اٹھایا اور آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے گھورنے لگی۔ اس انداز سے نہ دیکھا کرو بیگم صاحبہ، تم پر مزید پیار آتا ہے اور پھر جب اپنا پیار نچھاور کرتا ہوں تو تم برا منا جاتی ہو۔ مجھے بتاؤ کہ اس سب میں مجھ جیسا غریب کہاں پر جائے؟ آپ تو بالکل بھی غریب نہیں ہیں، نہ جانے کتنی لڑکیاں آپ نے اپنے پاس رکھی ہوں گی۔ یہ کہہ کر زمل نے ٹیبل پر پڑے اس کے موبائل کو غصے سے گھورا تو اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے تیزی سے بولا، پہلے تم بہت ساری رکھی ہوئی تھی لیکن اب سب کو ہی ہٹا دیا۔ جب سے بیگم میری زندگی میں آئی ہے تب سے ان سب کو بھلا دیا ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو میرا موبائل بھی چیک کر سکتی ہو، بلکہ تم ایسا کرو نا، میرے واٹس ایپ ایپ اور
باقی سارے اکاؤنٹس کا اپنے موبائل میں بھی لاگ ان کر لو تاکہ تمہارا دل میری طرف سے سکون میں رہے۔ میرے پاس موبائل نہیں ہے، وہ آپ نے چھین لیا تھا، زمل نے غصے سے دانت کچکچاتے ہوئے کہا۔ تو اپنا سر کھجاتے ہوئے تیزی سے بولا، او ہاں مجھے یاد آیا، خیر کوئی بات نہیں، میں تمہیں نیا موبائل لا کر دے دوں گا۔ کب لا کر دیں گے؟ زمل پھر سے بے چین ہوئی۔ اگر اس قدر بے چینی دکھاؤ گی تو کبھی بھی لا کر نہیں دوں گا۔ جب بھی تم مجھے اس طرح کی حرکتیں کرتی ہو تو تم مجھے مشکوک لگتی ہو۔ وہ منہ پھلا کر وہاں سے اٹھ کر جانے ہی لگی تھی کہ عالم نے پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے بڑھ کر اسے پکڑا اور پھر اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ ابھی تک تمہارے شوہر نے تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت تو نہیں دی، چپ کر کے یہاں پر بیٹھی رہو۔ وہ اپنے چہرے پر نظروں کی تپش محسوس کر کے پھر سے گھبرانے لگی تھی۔ ڈرو نہیں، جب تک تم اجازت نہیں دو گی تب تک میں کچھ نہیں کروں گا۔ وہ اپنا سر اس کے کاندھے پہ رکھتے ہوئے بولا، مجھے تم صرف ایک چیز بتا دو۔ کیا؟ زمل نے نرم لہجے میں سوال کیا، تم اس قدر خوبصورت کیوں ہو؟ آخر کوئی عورت اس قدر حسین کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ کہہ کر اس نے سر اٹھایا اور دوبارہ سے زمل کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے لیا۔ دوسری طرف زمل اس کے لہجے کی تپش کو محسوس کرتے ہوئے پہلو بدل کر رہ گئی۔ اسے یہ سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ سامنے بیٹھا شخص جو کہ اس کے شوہر کے درجے پر فائز تھا، اس کو اہمیت دے رہا تھا، اس سے محبت سے پیش آ رہا تھا۔ اس نے اپنے شوہر سے جن چیزوں کی توقع رکھی تھی، عالم ان ساری توقعات پر پورا اتر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا دل گھبراتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سب کچھ سراب نکلے اور بہت آگے جانے کے بعد خالی ہاتھ رہ جائے۔ اسی لیے وہ اس سے دور بھاگتی تھی۔ ابھی بھی اس نے عالم کے ہاتھوں کو جھٹک دیا، لیکن عالم نے برا نہیں منایا اور اطمینان سے صوفے سے سر ٹکا کر بیٹھ گیا۔ لڑکیوں کو تو اپنی تعریف سننا بہت اچھا لگتا ہے۔ کیا تم ہو کہ جب بھی تمہاری تعریف کرتا ہوں تو تم برا سا منہ بنا لیتی ہو؟ خیر یہ سب کچھ چھوڑو، مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا پسند ہے؟ زمل کی آنکھیں ایک بار پھر سے بھیگنے لگی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ایموشنل ہو رہی تھی۔ میں نے تمہیں رونے کے لیے نہیں بولا میڈم صاحبہ، مجھے اپنی پسند کے بارے میں بتاؤ نا، ہو سکتا ہے تمہاری ساری آرزوؤں کو پورا کرنے کے بعد میں تمہارے دل میں اپنی تھوڑی سی جگہ بنانے میں کامیاب ہو جاؤں اور شاید تم مجھ پر تھوڑا سا یقین کرنے لگو۔ میں آپ پر مرتے دم تک یقین نہیں کروں گی۔ جہاں تک میری پسند کا سوال ہے تو مجھے شاپنگ کرنا بہت پسند ہے، مجھے بیگس کی کلیکشن رکھنے کا بہت شوق ہے، اس کے ساتھ ساتھ مجھے ہائیکنگ پر بھی جانے کا شوق ہے، مجھے کار ریسنگ بھی اچھی لگتی ہے، مجھے ہارس رائڈنگ کرنے کا بہت شوق ہے، مجھے شوٹنگ رینج میں بھی جانے کا بہت شوق ہے۔ میرا دل کرتا ہے میں پوری دنیا کی سیر کروں۔ مجھے اپنی زندگی پر ایک کتاب لکھنے کی بھی خواہش ہے اور میں چاہتی ہوں کہ یہ کتاب پبلش بھی ہو، لیکن یہ سب کچھ ممکن نہیں ہو سکتا۔ جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی تب اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور یہ منظر عالم کے لیے بہت ہی خاص تھا۔ اس نے کبھی بھی کسی کی آنکھوں کو اس طرح چمکتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے خاموش ہونے پر بھی وہ ہوش کی دنیا میں آیا اور تیزی سے بولا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہونے کو اس دنیا میں بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ چلو پہلے تمہارے ایک ایک کر کے سارے شوق پورے کرتے ہیں۔ آج تمہیں اپنے ساتھ شاپنگ پر لے کر جاؤں گا تاکہ تمہارے بیگس کی کلیکشن کا شوق تو پورا ہو۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گئی۔ عالم نے جو کچھ کہا تھا وہ کر کے بھی دکھایا تھا۔ وہ واقعی اس کو اپنے ساتھ شاپنگ پر لے گیا تھا۔ وہ اسے بیگس دلا رہا تھا تب وہ بوکھلا رہی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بہت زیادہ مہنگے ہیں، آپ کا اکاؤنٹ خالی ہو جائے گا۔ یہ سن کر وہ کھل کر مسکرا دیا۔ اگر میں شاپنگ مال خرید لوں نا تب بھی میرے اکاؤنٹ کو ذرا بھی فرق نہیں پڑے گا، تم اس چیز کی ٹینشن نہ لو۔ پھر وہ اسے اپنے ساتھ گھمانے کے لیے لے کر گیا تھا۔ دونوں ساحل سمندر پر واک بھی کرتے رہے۔ اچانک ہی زمل کی نظر وہاں پر موجود ایک کپل پر پڑی۔ لڑکی بھاگ رہی تھی، وہ لڑکا اس کے پیچھے پیچھے اسے پکڑنے کے لیے بھاگ رہا تھا۔ زمل نے یہ دیکھا تو اس کا شدت سے دل چاہا کہ عالم بھی اس کے ساتھ اس طرح سے پکڑا پکڑائی کھیلے۔ میری بات سنیں، جس طرح سے وہ لڑکا اس لڑکی کو پکڑ رہا ہے بالکل اسی طرح سے مجھے بھی پکڑیں۔ وہ یہ سن کر ایک پل کے لیے گھبرا گیا۔ میں تمہیں کیوں پکڑنے لگا؟ آپ نے مجھے کہا تھا آپ میری ساری خواہشات پوری کریں گے، اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی تو عالم نے فوراً اسے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔
معاف کیجیے گا میڈم صاحبہ، بھول گیا تھا، میں 10 تک گنوں گا، جتنا دور بھاگ سکتی ہو بھاگو۔ یہ کہہ کر عالم نے کاؤنٹنگ شروع کر دی تھی۔ سمل ہنستی کھلکھلاتی ہوئی بھاگنے لگی۔ زندگی میں پہلی بار وہ کھل کر ہنس رہی تھی اور اس کی خوشی بھی حقیقی تھی۔ عالم کو شروع میں یہ سب کچھ عجیب لگ رہا تھا، لیکن بعد میں اسے بھی مزہ آنے لگا۔ اگلے کچھ ہی لمحوں میں اسے اپنے بازوؤں میں بھر چکا تھا اور اب اس کے سینے پر اپنا سر رکھے ہنستی چلی جا رہی تھی اور عالم اسے دیکھ کر مسکرائے چلا جا رہا تھا۔ اب آپ بھاگے، میں آپ کو پکڑوں گی۔ ہاں، بھول ہے تمہاری لڑکی، میں اپنی یونیورسٹی کے زمانے میں ریسنگ میں حصہ لیتا تھا اور ہمیشہ فرسٹ آتا تھا۔ او ہیلو مسٹر، مجھے ہلکے میں نہ لیجیے گا، ابھی بھی میں نے جان بوجھ کر آپ کو پکڑائی دی ہے، وہ بھی اس وجہ سے کیونکہ آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے۔ میڈم صاحبہ، صرف اور صرف ایک بار مجھے موقع دو، میں تمہیں ثابت کروں گا کہ میں تم سے بھی کئی گنا زیادہ جوان ہوں۔ یہ سن کر وہ بوکھلا گئی اور تیزی سے اس کی گود سے نیچے اترتے ہوئے بولی، اب آپ بھاگیں۔ تقریباً 15 منٹ گزر چکے، لیکن اس کے پیچھے مسلسل بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ جب اسے پکڑ نہ پائی تو ریت پر ہی بیٹھ کر اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تو عالم کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ لڑکی اس قدر چھوٹا سا دل رکھتی ہے۔ ارے کیا ہو گیا، تم رو کیوں رہی ہو؟ آپ بہت برے ہیں، میں نے آپ کو جلدی پکڑائی دی تھی، لیکن آپ مجھے مسلسل بھگائے چلے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ لب بھینچ کر رہ گیا اور دوبارہ سے کان پکڑتے ہوئے بولا، اوہ آئی ایم ریئلی سوری میڈم صاحبہ، وعدہ کرتا ہوں اس بار جلدی پکڑائی دوں گا۔ نہیں، میں نے آپ کو پکڑنا ہی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ تم ڈر گئی۔ وہ سکساتے ہوئے بولا اور اگلے ہی پل اس کے پیچھے بھاگی۔ عالم کے بازو کو اس نے تھوڑی ہی دیر میں پکڑ لیا۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ بعد میں اسے اپنے ساتھ پارک میں بھی لے کر گیا، جہاں پر دونوں نے ڈھیر ساری گیمز کھیلی تھی۔ عالم کو اندازہ نہیں تھا کہ 28 سال کی عمر میں بھی اسے اس طرح سے بچوں والے کام کرنے پڑیں گے۔ آس پاس سے جتنے بھی کپلز گزر رہے تھے وہ ان دونوں کو دیکھ کر ان پر جملے کستے تھے۔ عالم کے چہرے کو لال ہوتا ہوا دیکھ سمل کو حیرانگی بھی ہوتی تھی اور وہ دل ہی دل میں لطف اندوز بھی ہوتی تھی۔ مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ آپ ابھی تک شرماتے ہیں۔ عالم جب یہ سنتا تو اسے گھور کر رہ جاتا۔ پہلی بار وہ زندگی میں اس قدر انجوائے کر رہا تھا اور یہ سب کچھ صرف اور صرف اس لڑکی کی بدولت ہو رہا تھا۔ رات کو وہ دونوں ڈنر کرنے کے لیے گئے تو وہاں پر عالم کو کچھ پرانی دوستیں مل گئی تھیں، لیکن عالم نے ان کے ساتھ بہت ہی روڈ رویہ رکھا تھا۔ ان میں سے ایک سہیلی غصے سے بولی کہ 5 مہینے ہو گئے ہیں تم ہمیں بھاؤ ہی نہیں دیتے ہو، آج کل کس کو وقت دے رہے ہو، یا پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہیں اپنی بیوی سے محبت ہو گئی ہے؟ یہ کہہ کر اس لڑکی نے عجیب سے انداز میں اس کے پہلو میں کھڑی سمل پر نظر ڈالی۔ اسے عالم شاہ کے سوشل میڈیا کی پوسٹ سے ہی معلوم ہوا تھا کہ وہ نکاح کر چکا ہے۔ عالم کی آنکھوں میں ایک دم سرد مہری اتر آئی۔ اس نے زمل کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی، جیسے وہ پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہو کہ اب اس کی زندگی کا مرکز صرف یہ لڑکی ہے۔ وہ لڑکی ابھی کچھ اور کہنے ہی والی تھی کہ عالم نے اپنی سرد نظروں سے اسے خاموش کروا دیا۔ اس کا لہجہ کاٹ دار تھا۔ میری زندگی میں کون ہے اور میں کسے کتنا وقت دیتا ہوں یہ میرا ذاتی فیصلہ ہے۔ جہاں تک میری بیوی کا تعلق ہے تو وہ میری کل کائنات ہے، جس کے سامنے مجھے کسی اور کا وجود نظر ہی نہیں آتا۔ یہ کہہ کر اس نے زمل کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں حیرت اور تذبذب تھا۔ عالم نے نہایت مان سے زمل کا ہاتھ اپنے بازو کے گرد لپیٹا اور ان لڑکیوں کو وہیں کھڑے چھوڑ بھاری قدموں سے ہوٹل کے اندر داخل ہو گیا۔ ہوٹل کے پرتعیش ہال میں داخل ہوتے ہی زمل نے دھیرے سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی، مگر عالم نے اسے مزید قریب کر لیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اب نرم پڑ چکے تھے۔ تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ اس نے زمل کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ وہ لڑکیاں، وہ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوں گی؟ آپ نے اتنی بدتمیزی سے بات کی، زمل نے دبی آواز میں کہا۔ تو عالم شاہ رک گیا اور زمل کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ زمل، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا نا کہ میں کسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا۔
وہ لوگ میرے ماضی کا حصہ ہو سکتے ہیں مگر تم میرا حال اور مستقبل ہو۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ دنیا کیا سوچتی ہے، مجھے صرف اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ تم میرے بارے میں کیا سوچتی ہو۔ زمل کا دل ایک بار پھر زور سے دھڑکا۔ اسے لگا جیسے وہ شخص جسے وہ ایک ظالم سردار سمجھتی تھی دھیرے دھیرے اس کے دل کی دیواریں گرا رہا تھا۔ عالم نے ویٹر کو اشارہ کیا اور اسے ایک پرسکون کونے والی ٹیبل کی طرف لے گیا۔ رات کو وہ لوگ کافی دیر سے گھر واپس آئے تھے۔ زمل کا تو تھکن کے مارے برا حال تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار اندھیرا گھوم رہا تھا، اس کے ساتھ کٹی ہوئی پتنگ کی طرح کھنچتی چلی جا رہی تھی اور بار بار جھولتی ہوئی اس پر گر رہی تھی۔ میڈم صاحبہ، اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں آپ کو اپنے بازوں میں اٹھا لوں، ورنہ آپ گر جائیں گی۔ صرف اٹھانا، خبردار جو تم نے کوئی گستاخی کی۔ زمل نے نیند میں ڈوبے انداز میں کہا تو اس کی دھمکی پر مسرور ہو گیا۔ جی میڈم صاحبہ، بس حکم کیا کریں، میرا کام تو آپ کے حکم کی تعمیل کرنا ہے۔ اسے اپنے بازوں میں اٹھاتا ہوا کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ لڑکی اس کے اس قدر نزدیک موجود تھی کہ اگر وہ چاہتا تو تمام تر حدیں پھر سے پار کر سکتا تھا، لیکن وہ صرف اور صرف اس وجہ سے خود پر قابو پا رہا تھا تاکہ اس لڑکی کو ثابت کر سکے اور اس کا دل جیت سکے۔ اس نے بہت ہی احتیاط کے ساتھ زمل کو بیڈ پر لٹایا اور خود اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ زمل بیگم، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے کبھی کسی عورت سے اس قدر شدید محبت ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے زمل کے ماتھے پر پیار سے بوسہ دیا اور موبائل اٹھا کر اپنے بابا کا نمبر ڈائل کرنے لگا، جنہوں نے اس کی نکاح کے اگلے ہی دن اسے کال کی تھی اور اسے نکاح کے بارے میں پوچھا تھا۔ وہ سخت گیر انسان نہیں تھا، بلکہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا گناہ کی زندگی چھوڑ کر شادی کر لے اور اپنی نسل کو آگے بڑھائے۔ اب جب ان کے بیٹے نے نکاح کر لیا تھا تو اب وہ اسے ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ وہ حویلی واپس آ جائے۔ عالم نے ان کی بات سن کر ایک نظر بیڈ پر سوئی ہوئی زمل پر ڈالی، پھر بھاری لہجے میں بولا، ٹھیک ہے بابا جان، میں کل گاؤں واپس آ جاؤں گا۔ اسے اپنی امی سے ملے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا تھا اور آمنہ بیگم بھی اپنی بہو سے ملنے کے لیے بے چین تھی۔ وہ اپنی سیاست کے معاملات کے سلسلے میں زیادہ تر اسلام آباد میں ہی ہوتا تھا اور پھر اس کا بزنس بھی یہیں پر تھا، جبکہ اس کے بابا جان گاؤں میں موجود سب معاملات دیکھتے تھے۔ اگلی صبح جب عالم نے زمل کو بتایا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ گاؤں لے کر جا رہا ہوں، بابا تم سے ملنا چاہتے ہیں، تو وہ حیران ہو گئی۔ کیا آپ نے اپنے بابا کو ہم دونوں کے نکاح کے بارے میں بتایا ہے؟ میڈم صاحبہ، میں نے پوری دنیا کو بتا دیا، کیا میں اپنے بابا کو نہ بتاتا؟ یہ سن کر وہ گڑبڑا گئی تھی۔ نہیں، میرے کہنے کا یہ مطلب تھا نا کہ آپ تو مجھے چھوڑنے والے تھے، دوبارہ یہ بات اپنے منہ سے مت نکالنا، میں تمہیں مرتے دم تک نہیں چھوڑ سکتا۔ اس دن جو کچھ بھی میں نے کہا تھا وہ جذبات میں آ کر کہہ دیا تھا۔ میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں اور تم سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ چلو اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ وہ دونوں جب حویلی میں داخل ہوئے تو حسیب صاحب نے اس کا بہت دھوم دھام سے استقبال کیا تھا۔ حسیب صاحب اور آمنہ بیگم نے اسے وہ توجہ اور محبت دی تھی جس کی وہ بچپن ہی سے طلبگار تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تصور کرنے لگی تھی۔ عالم شاہ کا رویہ بھی اس کے ساتھ بہت اچھا تھا، وہ بہت زیادہ مطمئن ہو گئی تھی۔ گاؤں میں اس کی زندگی بہت ہی پرسکون گزر رہی تھی۔ عالم اس کا خیال رکھتا تھا اور اسے اپنی پوری توجہ دیتا تھا۔ جہاں تک اس کے والدین کا سوال تھا تو وہ بھی اس کے ناز نخرے اٹھاتے تھے، لیکن آمنہ بیگم کی بات ہمیشہ یہیں پر ہی آ کر ختم ہوتی تھی کہ اب مجھے جلدی سے بچے کی خوشخبری دے دو، میں چاہتی ہوں کہ اس حویلی کو جلد از جلد وارث مل جائے۔ جب وہ یہ سنتی تو شرما جاتی تھی اور عالم بھی اکثر انہی باتوں پر اسے چھیڑتا تھا، لیکن وہ اس کے ساتھ زبردستی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف عالم سے اجازت لے کر اس نے دوبارہ سے اپنے چچا سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے چچا سے نعمان نے موبائل لے لیا تھا۔ نعمان کو ابھی بھی لگ رہا تھا کہ وہ خوش نہیں ہے، لیکن زمل نے اس کی غلط فہمی دور کر دی۔ اس نے نعمان کو صاف الفاظ میں
واضح کر دیا تھا کہ وہ عالم شاہ کی بیوی ہے اور اس کے ساتھ بہت خوش ہے۔ جس زندگی کی اس نے توقع کی تھی اسے وہ زندگی مل رہی ہے۔ جہاں تک ارحم کا سوال ہے تو وہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی کہ اللہ نے اس جیسے ٹاکسک انسان سے اس کی جان چھڑوا دی تھی۔ چچا جان نے نعمان کو کھا جانے والے انداز میں دیکھا اور کال ختم ہونے کے بعد تیکھے لہجے میں بولے، مجھے امید ہے کہ اب تمہارے سر کے اوپر اس کی ہمدردی کا بھوت اتر گیا ہوگا۔ وہ اپنی زندگی میں بہت خوش ہے، تو تم بھی اب اپنی زندگی کے بارے میں کچھ سوچو۔ ساری زندگی مجنوں بن کر تو تم گزارنے سے رہے۔ یہ سن کر وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ وہ عالم شاہ کی بیوی تھی، یہ بات ہی اسے پیچھے ہٹانے کے لیے کافی تھی۔ دوسری طرف زمل نے دل و جان سے عالم کو قبول کر لیا تھا۔ ایک رات عالم شاہ بیڈ سے ٹیک لگائے خاموشی سے کتاب کے مطالعے میں غرق تھا، لیکن اس کی تمام تر توجہ برابر میں لیٹی زمل پر تھی، جو آج غیر معمولی طور پر بے چین لگ رہی تھی۔ اچانک زمل نے ہمت جمع کی اور دھیرے سے سرک کر عالم کے مضبوط بازوں کے حلقے میں سما گئی۔ تو عالم نے چونک کر کتاب ایک طرف رکھی اور حیرت سے زمل کے معصوم چہرے کو دیکھا جو اس کے سینے میں چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا ہوا بیگم؟ آج راستہ بھول گئی ہو یا پھر مجھ پر ترس آ گیا؟ عالم نے شرارت سے پوچھا، مگر اس کے لہجے میں زمل کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ زمل نے سسک کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں گیلا تھا جو اب لفظوں کی صورت باہر آنے کو بے قرار تھا۔ آپ بدل گئے ہیں عالم شاہ، اب آپ مجھ سے پہلے جیسی محبت نہیں کرتے۔ اس کا لہجہ لرز رہا تھا۔ وہ سردار عالم شاہ کہاں گیا جو میری نافرمانی پر بھی اپنا حق جتاتا تھا؟ اب تو آپ مجھے دیکھتے بھی نہیں۔ عالم شاہ کا ہاتھ زمل کی کمر پر جم گیا اور اس کے ماتھے پر حیرت کی لکیریں ابھریں، تو وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ اس نے زمل کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اپنے عین مقابل کیا، جہاں اب صرف انچ بھر کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میرے جذبات ٹھنڈے پڑ گئے ہیں؟ عالم کی آواز بھاری اور گونجدار تھی۔ زمل، تمہیں کیا پتا کہ ان گزرے ہوئے دنوں میں خود پر قابو پانا میرے لیے کتنا بڑا امتحان تھا۔ میں صرف تمہارے سکون کی خاطر تمہاری رضا کا انتظار میں اس طوفان کو اپنے اندر قید کیے بیٹھا تھا جو تمہیں ایک پل میں اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ اس نے زمل کی کمر کے گرد اپنی گرفت کو اتنا مضبوط کر لیا کہ زمل کا سانس رکنے لگا۔ اگر میں نے اپنی وحشت پر سے پردہ ہٹا دیا نا تو تم سنبھل نہیں پاؤ گی میری جان۔ میرے اندر جذبات کا جو سمندر موجزن ہے وہ صرف تمہارے ایک اشارے کا منتظر ہے۔ زمل نے شرم سے آنکھیں موند لی، مگر اس کے لبوں پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ تھی۔ میں اب تیار ہوں عالم، مجھے اپنی پناہوں میں لے لیں۔ عالم شاہ کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اس نے زمل کو ایک جھٹکے سے اپنے قریب کر لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، آج کے بعد یہ شکایت کبھی مت کرنا کہ میں تمہیں چاہتا نہیں ہوں۔ آج تم دیکھو گی کہ عالم شاہ اپنی محبت کے حصار میں تمہیں کیسے قید کرتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے زمل کے لبوں کو اپنے اختیار میں لے لیا اور اگلی صبح ان کی زندگی کی ایک نئی شروعات ہوئی۔ جہاں تک ارحم کا سوال تھا، زمل کو چھوڑ کر اس نے جس عورت سے شادی کی تھی اسے دھوکہ دے کر گھر اور دوسری جائیداد اپنے نام لگا کر اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ارحم اب سڑکوں پر آ گیا تھا۔